تعلق رکھنا ہے، لیکن سب سے گہرا تعلق الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، مجھ سے تعلق ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن، مگر کس طرح پڑھتے ہیں؟ عربی ہماری زبان ہے، ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں، ہم کراچی آئے تو ہم نے اردو سیکھ لی، ہم بنگالی ہیں، ہم کراچی آئے ہم نے اردو سیکھ لی، ہم یو کے گئے ہم نے انگلش سیکھ لی، اپنی عام زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے مختلف زبانیں سیکھ لی، لیکن کیسی ٹریجڈی ہے یہ، کیسا المیہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کلام پاک پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں اس کا مفہوم نہیں معلوم۔ قرآن میں اللہ رب العزت ہماری تخلیق کا مقصد بھی بتاتا ہے، اور جو ہمیں انعامات عطا فرمائے گا ان انعامات کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے۔ مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا حلیہ چینج کر لیں، مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں، مذہب کہتا ہے آپ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین کی طرف توجہ دیں۔ قرآن کیا ہے؟ آج جب ہم ایک چھوٹا سا ایک موبائل بھی خریدتے ہیں نا، تو اس کے ڈبے میں ایک بکلیٹ آتا ہے، ایک بک آتی ہے، کتاب آتی ہے۔ بڑی مشین ہو، اے سی ہو، یا کوئی پلانٹ ہو فیکٹری کا، کوئی ٹیکسٹائل مل کا، تو اس بک کے ساتھ جو اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اس کا انورٹر جو ایجاد کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، مینوفیکچرر بک رکھتا ہے، اور بک کے ساتھ ایک انجینئر کو بھی تربیت دے کر بھیجتا ہے۔ تو اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ تو بک آئیں، انسٹرکشنز بک ہوں، مینول بک ہوں، ہدایات کی کتاب ہوں، لیکن یہ جو ہماری ہستی ہے، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں آپریٹ کرنے کا، ہمیں زندگی گزارنے کا، ہمیں خود کو اپنے چلانے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا ہوگا، یقیناً رکھا ہوگا۔ تو خدا نے بالکل ایسے جیسے آج ہم کوئی بھی الیکٹرانکس کی چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، خدا نے ہمارے ساتھ ایک کتاب بھیجی، اور وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس میں ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، دنیا داری سے منع نہیں کیا ہمیں، اس دنیا کے لیے ارشاد ہوا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس دنیا کو، رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، سمندروں کو مسخر کر دیا ہے، تم عقل و خرد سے کام لو، اس پر بڑے بڑے جہاز چلاؤ، ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ تم اس میں ہوائی جہاز بناؤ، زمین کو مسخر کر دیا کہ تم غور و فکر کرو تو خزانے تم پر ڈسکور ہو جائیں گے، اس میں چھپی ہوئی دولت پیٹرول کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، یہ سب کچھ تمہارے لیے، لیکن تمہارا مقصد تخلیق یہ نہیں ہے کہ تم صرف دنیا داری میں ملوث ہو جاؤ۔ دوستو، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھو کشتی ہوتی ہے نا، کشتی روڈ پر نہیں چلتی، ریت میں نہیں چلتی، کشتی کو چلانے کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، کشتی پانی میں چلتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ دنیا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، مگر یہ جو سسٹم ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو ہماری تمنائیں ہیں، یہ لائف سپورٹنگ سسٹم ہے، یہ ٹیلی ویژن، یہ ابلاغ عامہ کے ذرائع، یہ خوبصورت دنیا، یہ لائف سپورٹنگ سسٹم ہے، یہ ہماری زندگی کو رواں دواں رکھنے کا ایک نظام ہے، یہ ہمارا ایم اور مقصد نہیں ہے۔ ہمارا ایم اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم کون ہیں؟ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارا مقصد تخلیق صرف اتنا ہے کہ تم میری معرفت حاصل کرو۔ قرآن کی ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے What is your cause of creation? A human being, a pupil, a mankind. What is your cause of creation? Only my worship. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اے انسانوں اور جنوں، اے جنیس، اے اجنہ، and mankind. What is your cause of creation? تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. Only my worship. صرف میری عبادت ہے، صرف میری معرفت ہے، مجھے پہچانو، میں بے نیاز ہوں، میں انڈیپینڈنٹ، میں بے پرواہ ہوں۔ تم سارے مل کر میری عبادت کرو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، تم سب ڈینائی کرو، میری باتیں نہ مانو، مجھے کوئی نقصان نہیں، لیکن تم اگر سوچو کہ تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ تم میرے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ عام ڈکشنریوں میں لکھا ہے کہ موت کا مطلب what is the meaning of death، کہ end of the life، زندگی کا مقصد یہ ہے، موت کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا اختتام، لیکن اسلام کہتا ہے زندگی کا اختتام نہیں،
ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک پری ڈیتھ، ایک پوسٹ ڈیتھ. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ صرف اور صرف اجر پانے کے لیے ہوگی. یہ زندگی عمل کے لیے ہے. اور جب کل ہم دوسری زندگی شروع کریں گے تو اس کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. اگر تم ہمارے کہے پر عمل کرو گے، ہمارے کہے کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو تمہارے لیے ہم نے ان لمیٹڈ انعامات اور اجر رکھا ہے، بدل رکھا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس زندگی کو کیسے بسر کرتا. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے ڈکیتی پڑی، آپ کا کوئی نقصان ہوا، آپ کا موبائل چھینا؟ دوستو، آپ نے یہ سوچا کہ وہ پیسہ آپ نے کیسے جمع کیا تھا، لوگوں کے ساتھ کیسے چیٹنگ کی تھی؟ کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ پیسہ حلال کا تھا جو آپ کا چوری ہوا؟ دیکھو، مصیبتیں اور پریشانیاں دو طریقوں سے آتی ہیں. ایک طریقہ آزمائش ہے، خدا کی طرف سے امتحان ہے، اور ایک بدعملیوں کی سزا ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ ہمارا موبائل چھینا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے گھر میں آگ لگی، ڈکیتی ہوئی، کوئی بھی نقصان ہوا، یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ تو پتہ چلانے کے لیے بزرگوں نے کہا دو باتیں ہیں. ایک بات، اگر کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی ابتلا میں مبتلا ہونے کے بعد بندہ خدا سے دور ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ سزا ہے. اگر موبائل چھیننے کے بعد، بیماری آنے کے بعد، کوئی ڈکیتی پڑنے کے بعد، نقصان ہونے کے بعد، کوئی چیز چھن جانے کے بعد اگر بندہ خدا کے قریب ہو جائے، اللہ اللہ کرنے لگے، یا کسی اللہ والی کی صحبت اختیار کر لے، اسے خدا کا قرب مل جائے، تو پھر یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آج جو ہمارے ساتھ نقصانات ہوتے ہیں، کیا وہ آزمائش کی وجہ سے ہیں یا پھر ہماری سزا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد ہمارے ذہن میں ہو، ایم ہمارے ذہن میں ہو، تو پھر یقیناً ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی. جو سب سے بڑا صلہ ملے گا وہ ہے ڈیپلی ہارٹلی سیٹسفیکیشن، گہرائی، دل کی گہرائیوں میں اطمینان قلب. دنیا کی ہر چیز آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں لیکن اطمینان قلب نہیں. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی دوائیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر سب سے زیادہ، ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ بکنے والی دوائیں موٹاپے کی ہیں، اور دوسرے نمبر پر ڈپریشن کی ہیں، ٹینشن کی ہیں، فرسٹریشن کی ہیں، ٹرنکولائزرز ہیں. لیکن خدا سے پوچھیں، تو نے انسان کو بنایا، یہ بیماری بھی دی، ٹینشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو کوئی علاج ہے؟ ڈائزاپام لے لیں، زینکس لے لیں، ولیم لے لیں. سگریٹ میں، شراب میں لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں، اپنے غم کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. تو تیرے پاس کوئی علاج ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں میرے پاس علاج ہے. لوگوں، دواؤں میں ٹینشن کا علاج نہیں ہے، ڈپریشن کا علاج دواؤں میں نہیں ہے. یہ وقتی تسکین تو تمہیں دے سکتی ہیں، لیکن اگر تم دائمی تسکین چاہتے ہو، دائمی سکون چاہتے ہو، پرماننٹ سیٹسفیکیشن چاہتے ہو، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو اگر ہمارے ذہن میں ہمارا مقصد تخلیق ہو تو پھر ہم برائیوں سے بھی بچ جائیں گے، نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ مذہب، یا کم از کم اسلام، ظاہری تبدیلی کا نام نہیں ہے. بڑی بڑی داڑیاں رکھ لینا، سروں پر عمامے باندھ لینا، ٹخنوں سے اوپر پجامے، میں اس بات کو منع نہیں کرتا، لیکن یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو کسی اور ہی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، اور حضور کا اور حضور کے ساتھیوں کا کیا حال تھا اطمینان قلب کے حوالے سے، کہ دھیلا نہیں ہوتا تھا، سر پر چھت نہیں ہوتی تھی، جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن قلب اطمینان کی دولت سے معمور ہوتا تھا، مالا مال ہوتا تھا. تو آج کے زمانے میں جب لوگ سکون کے متلاشی ہیں، تو یہ سکون کہاں ملے گا اگر ہم اپنا مقصد تخلیق سمجھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کی کثرت میں سکون ہے، آسائشیں، ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ تو ترجیح کی بنیاد پر ہے، پرائرٹی کی بنیاد پر ڈیزائر ہمارے پاس ایک لا تعداد ان لمیٹڈ ڈیزائرز ہیں.